السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد، معزز ناظرین، سامعین محترم، تقوی کی صفات کو پیدا کرنا ایک مومن مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایمانداری کی مثال پیش کرنا چاہیے۔ تقوی جس انسان کے اندر پیدا ہو جائے اسے دنیا کی لالچ، دنیا کی طمع اس کے اندر نہیں آ سکتی۔ تقوی کی صفات ہر شخص کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا چاہیے اور متقی بعمل بن کر کے اس کائنات کے اندر زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اشترى رجل من رجل عقارا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سابقہ گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص نے ایک دوسرے آدمی سے زمین خریدا۔ کچھ دنوں کے بعد زمین خریدنے والا جب اس کھیت میں، اس زمین میں کچھ کام کرنے کی غرض سے گیا تو کام ہی کے دوران اس شخص کو سونے کا گھڑا ملتا ہے۔ اب وہ انسان سونے کا گھڑا لے کر اس زمین بیچنے والے کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بھائی، میں نے آپ سے صرف زمین خریدی ہے، یہ سونے کا گھڑا اسی کھیت سے، اسی زمین سے ملا ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں، یہ میرا نہیں بلکہ آپ کا حق ہے۔ زمین خریدنے والے نے انسانیت دکھائی، میں نے آپ سے صرف زمین خریدا ہے، زمین کے اندر کی چیز نہیں، زمین کے اندر کی چیز نہیں خریدا ہے، آپ اس کو واپس لیں۔ زمین بیچنے والا شخص بھی، وہ بھی بڑا متقی صفت انسان تھا، پرہیزگار آدمی تھا۔ اس نے کہا، میرے بھائی، میں نے زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے سب میں نے بیچ دیا، اب زمین کے اندر جو کچھ آپ کو ملے وہ آپ کا حق ہے، میں نے زمین اور زمین کے اندر جو کچھ ہے سب میں نے آپ کے حوالے کر دیا، میرا زمین سے اور زمین سے نکلنے والے کسی بھی اشیاء کا میں کوئی حقدار نہیں ہوں، زمین آپ نے خریدا ہے، جو کچھ ملتا ہے سب آپ کا ہے۔ چنانچہ ان دونوں آدمیوں کو ایک شخص نے مشورہ دیا کہ آپ لوگ فلاں آدمی کے پاس جاؤ، وہ مشورہ دیں گے۔ وہ سونے کا گھڑا لے کے دونوں شخص اپنی اپنی بات رکھتے ہیں۔ وہ اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ کہتا ہے کہ اے میرے دونوں بھائیوں، یہ بتاؤ کیا آپ کے پاس کوئی لڑکی ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی لڑکا ہے؟ ان دونوں نے کہا جی ہاں،
اس نیک صفت انسان نے کہا دونوں بچوں کا رشتہ کرا دو، اور اس نکاح میں، اس رشتے میں لڑکے اور لڑکی کے اوپر سونے کو خرچ کیا جائے، اور جو بچ جائے، جو رہ جائے، اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ جو مال بچ جائے ان کو صدقہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ مثال ہے عدل و انصاف کی، تقوی طہارت کی، پرہیزگاری کی مثال عمدہ موجود ہے۔ آج کا زمانہ ہوتا یا دور حاضر کے لوگ ہوتے تو کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ ہمارے کھیت سے نکلا ہے، ہم نے زمین کو خریدا، ہماری زمین سے یہ سونے کا گھڑا نکلا ہے، چلو فلیٹ خریدو، کارخانہ خریدو، دکان خریدو، بیگم کے لیے، گھر والی کے لیے زیورات بنوا دیا جائے، بیٹی کے لیے زیورات بنوا دیا جائے، دکان خرید لیا جائے، یعنی کہ مختلف پلان آج کے لوگ ہوتے تو ان کے دل و دماغ میں مختلف پلان بنتے، یہ کر لو وہ کر لو، مگر اس شخص نے تقوی کی اعلیٰ مثال پیش فرمائی، اور ایسی مثالیں مذہب اسلام کے ماننے والوں میں پائی جاتی ہیں، اور دیگر کسی دین دھرم کے ماننے والوں میں یہ قطعی اس طرح کے واقعات نہیں ملتے۔ اسلام عدل و انصاف کا، تقوی طہارت کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اشخاص کے واقعات کو صحابہ کرام کے دوران، صحابہ کرام کے مابین، ان کی مجلس میں، صحابہ کرام کے درمیان اس واقعے کو بیان فرمایا۔ سبق ملتا ہے ہمیں اور آپ کو، ان واقعات سے سبق حاصل کرنی چاہیے۔ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کسی کی زمین جائیداد کو قبضہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کی پراپرٹی پر جبراً اپنا حق نہیں جتانا چاہیے۔ اے لوگوں یاد رکھو، جتنے لوگ ایک دوسرے کی زمین کو ہڑپتے ہیں، چاہے بنجر زمین ہو، چاہے نمبر کی زمین ہو، یاد رکھو قبر تمہیں انتظار کرتی ہے۔ زمین ہڑپنے والے، قبضہ کرنے والے، زمین وہی قبر کی زمین، قبر آپ کا انتظار کرتی ہے۔ کسی کے حقوق کو غصب کرنے والوں، جب قبر کے گڈھے میں جاؤ گے تب تمہیں احساس ہوگا۔ اس لیے بے ایمانی سے، خرافات سے، کسی کی زمین کو ناحق قبضہ کرا دینے سے ایک مومن مسلمان کو بچنا چاہیے، اور انسان کو تقوی طہارت والی زندگی گزارنی چاہیے۔ نہ غور سکندر، نہ ہے کبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم مومنین کو، مسلمانوں کو تقوی طہارت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، عدل و انصاف پر رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔